پیام حرم دا اسلامک چینل۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام حرم یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے کیا نظر مانی اور ان کے کون سے بیٹے کا نام قرآن دازی میں نکلا ذبح ہونے کے لیے۔ زمزم کا کنواں کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالی شانہ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرآن دازی ڈالی۔ حسن اتفاق سے قرآن حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ لی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرآن دازی ڈال کر دیکھیے، اگر قرآن دازی اونٹوں کے نام پر نکل آئے 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرآن جو ڈالا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرآن ڈالتے جاتے تھے مگر قرآن عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرآن ڈالا گیا تو قرآن اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بہنیں اپنے بھائی عبد المطلب کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر کیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے عنوان تک ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔